दोपहर के 3 बजे हैं। अस्सलामु अलैकुम, ये रेडियो पाकिस्तान है। तरन्नुम हामिद से खबरें सुनिए। अहम खबरों का खुलासा। वज़ीर आज़म ने आज इस्लामाबाद में मॉनसून की शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। वज़ीर इत्तलात ने कहा है कि पार्लियामेंट को कानून साजी का इस्तेहकाक है। पाकिस्तान ने गाड़ियों की आलमी मार्केट में गाड़ियों और पुर्ज़ाजात की बरामद शुरू कर दी है। पंजाब हुकूमत ने लाहौर और कसूर के बाद ननकाना साहब में मुफ्त वाईफाई सहूलत शुरू कर दी है। इस्लामी ताउन तंजीम ने तनाज़े कश्मीर का पुरअमन हल तलाश करने के अज़्म का इयादा किया है। और कुदरती आफात से निमटने के इदारे ने आइंदा 24 से 48 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिशों का इंतबाह जारी कर दिया है। और अब खबरें तफसील के साथ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज इस्लामाबाद में मॉनसून शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया। इस मौके पर इज़हार ख्याल करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि उन्होंने मुतल्लिका इदारों को हिदायत की है कि रवां साल 10 करोड़ से ज़्यादा पौधे लगाए जाएं। उन्होंने कहा कि दरख्त लगाने से न सिर्फ फ़ज़ाई आलूदगी ख़त्म होगी बल्कि मौसमियाती तब्दीली से निमटने में भी मदद मिलेगी, जिससे 2022 में मुल्क पूरी तरह मुतासिर हुआ। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के ताउन से मुल्क को आलूदगी से पाक रखने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। इस मौके पर वज़ीर आज़म को शजरकारी मुहिम के बारे में आगाह किया गया। इत्तलात व नशरियात के वज़ीर अताउल्लाह तारड़ ने कहा है कि पार्लियामेंट सुप्रीम इदारा है और इसे कानून साजी का इस्तेहकाक है। आज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता रोज़ कौमी असम्बली और सेनेट से मंजूर होने वाले इंतखाबात दूसरा तरमीमी बिल 2024 में पहले से मौजूद ज़वाबित को यकजा किया गया है, जिसके तहत आज़ाद उम्मीदवारों को मखसूस मुद्दत में किसी जमात में शमूलियत करना थी। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट ने कानून साजी के जरिए इस ज़ाब्ते को कानून में तब्दील किया। उन्होंने कहा कि कानून और आइन के तहत पार्टी बदलने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। एक सवाल के जवाब में अताउल्लाह तारड़ ने कहा कि जमात इस्लामी के साथ मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त हुई है। उन्होंने कहा कि जमात के साथ मुज़ाकरात का अगला दौर आज होगा। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि मामले को अंजाम की तरफ ले जाया जाएगा। उन्होंने कहा कि आवाम को सहूलियात की फराहमी हुकूमत का एजेंडा है। बांग्लादेश की सूरत हाल पर बातचीत करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि पाकिस्तान की हुकूमत और आवाम बांग्लादेश के आवाम के साथ हैं। शेख हसीना वाजिद और पीटीआई का मवाजना करते हुए वज़ीर इत्तलात ने कहा कि दोनों ने गैर मुल्की मुदाखलत तलब की, तकसीम की सियासत पर यकीन किया और बदउनवानी में मुलव्विस रहे। उन्होंने कहा कि शेख हसीना वाजिद ने उस मुल्क से मदद मांगी जो गैर कानूनी ज़ेर कब्ज़ा जम्मू कश्मीर में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों में मुलव्विस हैं। मनसूबाबंदी और तरक्की के वज़ीर एहसन इकबाल ने एक डिजिटल पाकिस्तान बनाने के पुख्ता हुकूमती अज़्म का इयादा किया है। आज इस्लामाबाद में डिजिटल पेंशन कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि इसका मकसद एक डिजिटल मईशत और डिजिटल तौर पर बाइख्तियार शहरियों पर मबनी मुआशरे को परवान चढ़ाना है। एहसन इकबाल ने कहा कि डिजिटल पाकिस्तान के लिए हमारा विजन 5 ईज़ पर मबनी है। उन्होंने निशानदेही की कि 5 ईज़ में से एक नुक्ता ई पाकिस्तान का है, जिसमें पाकिस्तान को डिजिटलाइजेशन के जरिए इल्म पर मबनी मईशत में तब्दील करने पर तवज्जो दी गई है। वज़ीर ने कहा कि हुकूमत डिजिटल तालीम और फ़नी तरबियत को फ़रोग़ देने के इक़दामात को तरजीह देगी। उन्होंने कहा कि हम साइबर सिक्योरिटी का एक जामे लाहे अमल बनाने के लिए भी पुरअज़्म हैं, जो उभरने वाले ख़तरात से हमारे लोगों, कारोबार और हुकूमती इदारों को महफूज कर सके। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वज़ीर ममलकत शेज़ा फ़ातिमा ख्वाजा ने अपने ख़यालात का इजहार करते हुए IT से मुताल्लिक़ बरामदात में इजाफ़े पर इत्मीनान का इजहार किया। उन्होंने कहा कि हुकूमत इसमें मज़ीद इजाफ़े के लिए इक़दामात कर रही है। वज़ीर आज़म के नौजवानों के प्रोग्राम के चेयरमैन राना मशहूद ने कहा है
کہ رواں سال 2 لاکھ نوجوانوں کو براہ راست اور 6 سے 8 لاکھ نوجوانوں کو بالواسطہ طور پر فنی تربیت فراہم کی جائے گی۔ اسلام آباد میں آج ایک نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس حوالے سے وزیر اعظم نے متعلقہ محکموں کو واضح احکامات جاری کر دیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ بیرونی دنیا میں تربیت یافتہ افرادی قوت کی بہت طلب ہے اور ہم اپنے نوجوانوں کے لیے اس استعداد کو بروئے کار لائیں گے۔ رانا مشہود نے کہا کہ پاکستانی نوجوانوں کی مصنوعی ذہانت کے 8 اعلیٰ اداروں میں تربیت کے لیے دولت مشترکہ کے ساتھ معاہدے پر بھی دستخط ہوئے ہیں۔ رانا مشہود نے کہا کہ گرین یوتھ موومنٹ کے تحت قائم کلبوں کو رواں سال 268 یونیورسٹیوں تک توسیع دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ آہستہ آہستہ یہ کلب کالج اور اسکول کی سطح پر بھی قائم کیے جائیں گے تاکہ نوجوانوں کو قدرتی آفات سے بہتر انداز میں نمٹنے کے قابل بنایا جا سکے۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی معاونت سے پاکستان نے عالمی مارکیٹ میں گاڑیوں اور ان کے پرزہ کی برآمد شروع کر دی ہے۔ انڈس موٹرز کمپنی کی جانب سے کراچی میں ہونے والی تقریب میں اس کے اہم برآمدی اقدامات کا اعلان کیا گیا، جس میں دوسروں کے علاوہ وفاقی وزیر صنعت و پیداوار رانا تنویر حسین نے شرکت کی۔ کمپنی مختلف ماڈلز کی گاڑیاں اور پرزے برآمد کرے گی۔ اس موقع پر اپنے بیان میں وفاقی وزیر نے کہا کہ حکومت اور خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کا مقصد مقامی گاڑیوں اور ان کے پرزوں کی برآمد کی حوصلہ افزائی کر کے گاڑیوں کے شعبے کو فروغ دینا ہے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے اسلام آباد میں عالمی معیار کے چڑیا گھر اور سفاری پارک کے قیام کی اصولی منظوری دے دی ہے۔ سی ڈی اے ہیڈ کوارٹرز اسلام آباد میں ایک اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس منصوبے کا سنگ بنیاد اکتوبر میں رکھا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ چڑیا گھر اور سفاری پارک سے اسلام آباد میں سیاحت کو فروغ حاصل ہوگا۔ وزیر داخلہ نے چڑیا گھر اور سفاری پارک کی چڑیا گھروں اور ماہی گھروں کے بارے میں عالمی تنظیم کے ساتھ اندراج کی ہدایت کی۔ یہ 200 ایکڑ رقبے پر محیط ہوگا۔ پنجاب حکومت نے لاہور اور قصور میں کامیاب عمل درآمد کے بعد ننکانہ صاحب میں بھی مفت وائی فائی کا اقدام کا آغاز کیا ہے۔ آج ایک بیان میں صوبائی وزیر اعلیٰ مریم نواز نے کہا کہ لاہور کی 50 لاکھ سے زائد آبادی کی طرف سے مفت وائی فائی سروس کا استعمال منصوبے کی کامیابی کا ثبوت ہے۔ انہوں نے کہا کہ سیف سٹی منصوبہ جلد راولپنڈی، فیصل آباد اور گوجرانوالہ میں جلد فعال ہو جائے گا، جسے بعد میں پنجاب کے 18 شہروں تک پھیلایا جائے گا۔ قومی شاہراہوں کا ادارہ مانسون بارشوں کے پیش نظر موٹر ویز اور ہائی ویز کی نگرانی کر رہا ہے۔ NHA کے ترجمان کے مطابق ادارے کے عملے کی جانب سے بحالی کا کام کیا جا رہا ہے۔ ترجمان نے کہا کہ سڑکوں کو پہنچنے والے نقصان کا تخمینہ مانسون بارشوں کے بعد لگایا جائے گا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ پاکستان نے بنگلہ دیش میں حالات پرامن اور جلد معمول پر آنے کی امید کا اظہار کیا ہے۔ دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز زہرا بلوچ نے ایک بیان میں کہا ہے کہ پاکستان بنگلہ دیش کے عوام کے ساتھ یکجہتی کا اظہار کرتا ہے۔ انہوں نے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ہمت اور اتحاد بنگلہ دیشی عوام کو ہم آہنگ مستقبل کی جانب لے جائے گا۔ اسلامی تعاون تنظیم نے تنازع کشمیر کا اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق پرامن حل تلاش کرنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے۔ اس عزم کا اعادہ اقوام متحدہ میں اسلامی تعاون تنظیم کے مستقل مبصر نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں کشمیر میں یک طرفہ بھارتی اقدامات کے 5 سال مکمل ہونے کے سلسلے میں ایک تقریب کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی تعاون تنظیم نے بحرانوں کے فوری حل کے لیے ایک لائحہ عمل تیار کیا ہے۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے کے ہنگامی امداد کے قومی مرکز نے آئندہ 24 سے 48 گھنٹے کے دوران خیبر پختونخوا کے زیادہ تر علاقوں میں گرج چمک کے ساتھ بارش کی پیش گوئی کی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہزارہ ڈویژن، مالاکنڈ ڈویژن، بنوں، پشاور، کوہاٹ، سوابی، سوات، مانسیرہ، ہری پور، ڈیرہ اسماعیل خان اور ملحقہ علاقوں میں بھی بارش اور بعض مقامات پر تیز بارش کا امکان ہے۔ بارش کے باعث نشیبی علاقے زیر آب آنے کا خدشہ ہے۔ عوام سے کہا گیا ہے کہ وہ موسمی حالات کے بارے میں باخبر اور چوکس رہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے تمام متعلقہ محکموں کو ہدایت کی ہے کہ وہ سیلاب اور شدید موسم کے ممکنہ اثرات کو کم کرنے کے لیے ضروری احتیاطی تدابیر اختیار کریں۔ ریڈیو پاکستان خبروں کے اس بلیٹن کے فوراً بعد اپنے قومی نشریاتی رابطے پر ایک خصوصی دستاویزی فلم نشر کرے گا۔ عنوان ہے کھیل کے میدانوں میں پاکستانی کھلاڑیوں کی کامیابیوں کے 77 سال حصہ اول۔ اور اب موسم کی صورتحال۔
محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران بالائی وسطی پنجاب، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور مشرقی اور جنوبی مشرقی بلوچستان میں تیز ہوائیں چلنے اور گرج چمک کے ساتھ بارش کا امکان ہے. تاہم شمال جنوبی پنجاب، خطہ پوٹوہار، اسلام آباد، بالائی خیبر پختونخوا، کشمیر اور مشرقی و جنوب مشرقی بلوچستان میں کہیں کہیں شدید بارش متوقع ہے. آج ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت: اسلام آباد، کراچی اور مظفر آباد 32 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور گلگت 33، پشاور 31، کوئٹہ 34، مری 22، سری نگر 29، جموں 33 اور لیہ 25 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. اسی کے ساتھ خبریں ختم ہوئیں. مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk اور فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کیجیے.